السلام علیکم، میں سعید ذوالقرنین اور اپنے یوٹیوب چینل سعید انالیسس کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج میں بات کروں گا یہ جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے تقریباً 11 سپٹمبر کو، یہ ملتان کی ایک سیٹ ہے نیشنل اسمبلی کی NA 157۔ یہ سیٹ جو زین قریشی صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی کے جو بیٹے ہیں، یہ ان کی وجہ سے خالی ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے ضمنی الیکشن ملتان کی جو حلقہ ہے MPA کا، وہاں سے انہوں نے سلمان نعیم کو ان کے مقابلے میں الیکشن لڑا، وہ کیونکہ جیت گئے، پھر انہوں نے جا کے حلف لے لیا۔ اس لیے الیکشن کمیشن کے قانون ہے، جب آپ ایک حلف لیتے ہیں تو دوسرا وہ ختم ہو جاتا ہے، آپ کو اس سے پہلے ریزگنیشن دینا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر تقریباً 11 سپٹمبر کو الیکشن ہونے جا رہا ہے نیشنل اسمبلی کا۔ اب یہاں پر جو دو کینڈیڈیٹ ہیں جن کے درمیان اصل مقابلہ ہونے جا رہا ہے، وہ پیپلز پارٹی کا جو امیدوار ہیں ان کو حمایت حاصل ہے پوری PDM کی اور PTI کے درمیان۔ ظاہر ہے وہاں پر آزاد حیثیت سے ایک دو لوگ ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، TLP کا اپنا وہاں پر کینڈیڈیٹ ہے، جماعت اسلامی کا اپنا وہاں پر کینڈیڈیٹ ہے، لیکن یہ کیونکہ مقابلہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے درمیان ہے۔ ملتان کی سیاست کے اندر جو لوگ ملتان کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے یہاں پر مخدوموں اور قریشیوں کا یہ جو گیلانی یہ جو ہے ان کا بڑا پرانا ایک تعلق ہے سیاست کے اندر۔ پھر یہ آپس میں الیکشن ہمیشہ اپوزٹ لڑتے رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی پہلے جاوید ہاشمی صاحب کے مخالف لڑتے رہے ہیں، گیلانی صاحب اور یہ مل کے الیکشن لڑتے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد پچھلے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ گیلانی صاحب اور شاہ محمود قریشی مخالف ہو گئے، ظاہر ہے وہ پیپل پارٹی میں ہیں، یہ آج کل PTI میں چلے گئے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر بڑا ایک انٹرسٹنگ سینیریو رہتا ہے، لیکن جو سیاست ہے، جو پولیٹکس ہے ملتان کی، جو وہ مخدوموں کے بیچ ہی رہتی ہے۔ اگر آپ 157 کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کی جو طرف سے جو امیدوار ہیں وہ مہر بانو قریشی صاحبہ ہیں۔ یہ شاہ محمود قریشی کی چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ یہ اس دفعہ پہلی دفعہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں پارلیمانی سیاست کے اندر، یہ پہلی دفعہ ان ہو رہی ہیں۔ یہ کراچی میں سیٹل رہی ہیں، کراچی میں رہتی ہیں، پھر یہ باہر پڑھتی رہی ہیں، تو یہ ان کا پارلیمانی سیاست کے اندر پہلا الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ ان کا مقابلہ گیلانی خاندان کے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں جن کو PDM کی حمایت حاصل ہے، وہ ہے موسیٰ گیلانی کی۔ موسیٰ گیلانی سابق وزیر اعظم جو یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ یہاں پر گیلانی صاحب کے تقریباً 4 جو بیٹے ہیں وہ چاروں الیکشن لڑتے ہیں۔ عبدالقادر بھی لڑتے ہیں، علی حیدر بھی لڑتے ہیں، یہ موسیٰ بھی لڑتے ہیں۔ تو یہ سارے، لیکن اس سیٹ کے اوپر پچھلی دفعہ بھی اگر ہم بات کریں، زین قریشی کا مقابلہ جو 3 کینڈیڈیٹ تھے یہاں پر، ان کے درمیان بڑا ٹف مقابلہ ہوا تھا۔ سردار جو ڈوگر صاحب ہیں مسلم نون کے، عبدالغفار ڈوگر صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے زین قریشی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی موسیٰ گیلانی ہی کینڈیڈیٹ تھے۔ کیونکہ اب ہم نے دیکھا ہے کہ جو وفاق کے اندر ایک سینیریو تبدیل ہوا ہے، PDM بنی ہے، پر اس کے ساتھ کینڈیڈیٹ ایک ہی نامزد کیا جا رہا ہے۔ وہ ہم نے پچھلے ضمنی الیکشن میں بھی دیکھا جو 17 جولائی کو ہوا پنجاب کے اندر۔ تو اس لیے وفاق کے اندر بھی انہوں نے وہی اسٹریٹجی اپنانے کا فیصلہ کیا ہے کہ کینڈیڈیٹ ایک ہی ہوگا جس کو سپورٹ کیا جائے گا باقی جماعتیں۔ تو اس لیے یہاں پر جو مسلم لیگ نون ہے انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ کو وڈرا کیا یہاں سے۔ عبدالغفار ڈوگر یہاں سے پہلے بھی ایک دفعہ MNA بن چکے ہیں، پچھلی بار انہوں نے بڑے زبردست مقابلہ بھی کیا تھا۔ یہ اس سیٹ کے اوپر جو زین قریشی ہیں یہ تقریباً 7.5 سے 8 ہزار ووٹ سے کامیاب ہوئے تھے۔ اس لیے جو PDM ہے، پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے، ان کو یہ لگتا ہے اس سیٹ کے اوپر اگر ہم مل کر الیکشن لڑیں تو پاسبل ہے کہ ہم شاہ محمود قریشی کو ہرا سکتے ہیں۔ 2-3 مین فیکٹرز ہیں جو میں آج تھوڑا سا آپ کو ڈسکس کرتا ہوں، پھر میں اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو اور زیادہ ڈیٹیل سے اس حلقے کے بارے میں بتاؤں گا، ہر حلقے کا جغرافیہ کیا ہے، پہلے یہاں پر کون جیتتا رہا ہے، کیا کیا ہے۔ زین قریشی کیونکہ پہلے یہاں سے منتخب ہوئے تھے، یہاں پر شاہ محمود قریشی ظاہر ہے ان کا اپنا بیٹا تھا، انہوں نے بڑے کام شم کیے ہیں، لوگوں کو گو کہ یہاں پر گلے ظاہر ہے وہ ہر کینڈیڈیٹ سے رہتے ہوئے ہیں۔ اس سیٹ کے اوپر جو ضمنی الیکشن ہوا جو جو اسی 17 جولائی کو جو الیکشن ہوا ملتان کے اندر، جہاں سے سلمان نعیم کو شکست ہوئی، زین قریشی جہاں سے کامیاب ہوئے،
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملتان کی سیاست کے اندر شاہ محمود قریشی کو ایک سیاست کے اندر ایک بڑا چھکا مارا ہے انہوں نے، کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا، ایون میں خود کنسیڈر کر رہا تھا کہ شاید یہ سیٹ شاہ محمود قریشی کے لیے مشکل ہو، سلمان نعیم کے خود، لیکن میں ایک پہلے بھی بتا چکا تھا کہ سلمان نعیم کا پرسنل یہاں پر کوئی ووٹ بینک نہیں ہے، وہ خیر بار اب ثابت بھی ہو چکا ہے۔ تو اس الیکشن کے رزلٹ نے ملتان کے اندر شاہ محمود قریشی کی گرفت بڑی مضبوط کی ہے۔ وہ لوگ جو شاہ محمود قریشی سے دور ہونا چاہ رہے تھے، مسلم نون کی طرف یا پیپل پارٹی کی طرف دیکھ رہے تھے، جو لوکل سیاست کے اندر لوگ جس طرح ہوتے ہیں چیئرمین بننے کے لیے، کونسلر بننے کے لیے، انہوں نے اب وہ دوبارہ سے شاہ محمود قریشی کے ساتھ الحاق انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ عبدالغفار ڈوگر کا الیکشن نہ لڑنا اور یہاں پر موسیٰ گیلانی کی حمایت کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کی عبدالغفار ڈوگر کی سیاست کے لیے ذرا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو نون لیگ کے جہاں پر ورکر ہیں، اس کا ہم نے ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک تصویر بھی ہم نے دیکھی ہے کہ جو عبدالغفار ڈوگر ان کے بڑے قریبی ساتھی شاہ محمود قریشی کے ساتھ جا کے مل گئے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک پرانے ایک ان کا بڑا مائنڈ سیٹ ہے ان کے ورکر کا بھی، تو وہ اس لیے ووٹ نہیں دینا چاہ رہے گیلانی خاندان کو، عبدالغفار ڈوگر کے بندے۔ تو شاہ محمود قریشی ان لوگوں کو اپروچ کر رہے ہیں، ابھی تک وہ کامیاب رہے ہیں۔ عبدالغفار ڈوگر کمپین بالکل نہیں کر رہے۔ یہاں پر اگر بات کریں جو جاوید ہاشمی صاحب ہیں، وہ نون لیگ کے ساتھ ہیں، وہ بالکل حمایت نہیں کر رہے موسیٰ گیلانی کی۔ تو یہاں پر جو گیلانی خاندان ہے ان کو پھر ایک دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ اکیلے الیکشن لڑنا پڑے گا۔ حمایت جو اخلاقی حمایت کے علاوہ سیاسی شاید ان کی حمایت کھل کر نہ کی جائے نون لیگ کی طرف سے، اس لیے اس سیٹ کے اوپر زین قریشی کی جو یہ خالی ہوئی سیٹ ہے، مہر بانو قریشی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ان کا پلڑا بھاری ہے۔ موسیٰ گیلانی ایک گیلانی خاندان ایک اچھے ظاہر ہے، ان کا ایک بڑا سٹیک ہے شہر کے اندر، جب وہ وزیر اعظم رہے گیلانی صاحب، انہوں نے بڑے کام بھی کرائے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ 2008 سے 13 تک کا عرصہ تھا، پھر اس کے بیچ میں 2 الیکشن گزر گئے ہیں، لوگوں نے ووٹ نہیں دیے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پھر وفاق کے اندر جس طرح سے ایک بیانیہ ہے عمران خان صاحب کا، مہر بانو قریشی کے لیے یہ بڑا فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے۔ اب دوبارہ سے کمپین سٹارٹ کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب ہیں، مسلسل جلسے کر رہے ہیں، تو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہم دیکھیں گے۔ جو اس طرح کے حلقے ہیں جہاں پر الیکشن ہونے جا رہا ہے، جو 3-4 حلقے ہیں، جو ایم پی اے کا حلقہ ہے شیخو پورہ کے اندر ہے، پھر چشتیاں کا ایک ایم پی اے کا حلقہ ہے، ان کے حوالے سے میں اگلے اپنے ویڈیو میں بات کروں گا۔ تو اس لیے پھر جس طرح سے مہنگائی ہے، جس طرح سے بجلی کے بلز کا معاملہ چل رہا ہے، جتنی اوور بلنگ ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں موسیٰ گیلانی کو بڑی ہرٹ کر رہی ہیں ان کی کمپین کے حوالے سے۔ پھر نون لیگ کا کھلے دل سے حمایت نہ کرنا۔ پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ جو ضمنی الیکشن ہوا 17 جولائی والا، اس میں پیپل پارٹی نے بڑی کھل کر ان کی حمایت کی، نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کی، ملتان کے اندر سلمان نعیم کی، لیکن یہاں پر وہ جوش اور جذبہ نہیں دکھائی دے رہا۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے، پہلے ان کو لگتا تھا عمران خان صاحب ختم ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں مل کر لڑنا چاہیے تاکہ شاہ محمود قریشی کو ہرایا جائے اور ان کی سیاست کو یہاں پر ختم کیا جائے، پھر اس کے بعد ہم مل بیٹھ کے آپس میں کچھ کر لیں گے، ایک سیٹ وہ لے لے گا، ایک سیٹ وہ لے لے گا۔ تو وہ ساری پلاننگ ان کی الٹ ہوئی ہے۔ تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر اب وہ جوش و خروش نہیں رہا نون لیگ کے اندر، خود پیپل پارٹی کے اندر بھی، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جو عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے وہ سٹل اسی طرح سے موجود ہے، وہ زیادہ پاور کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ پھر وفاق کے جتنے مسائل ہیں، جتنی مہنگائی ہے، جتنے اور مسائل ہیں، ڈیزل اور پیٹرول کی جس طرح قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں ہر 15 دن بعد، تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر اب مہر بانو قدرے بہتر پوزیشن میں ہیں۔ اگلے کچھ دنوں میں کیا ہوتا ہے، عبدالغفار ڈوگر یہاں پر حمایت مکمل کرتے ہیں نہیں کرتے، جاوید ہاشمی صاحب کیا شرائط رکھتے ہیں، تو یہ بڑی چیزیں ہیں ابھی تک جو لوکل سیاست کے اندر انوالو ہوتے ہیں۔ بہرحال زین قریشی اور شاہ محمود قریشی نے اپنی کمپین کا سٹارٹ کر دیا ہے۔ لوکل جو اور بھی یہاں پہ ایم پی ایز ہیں ملتان کے، ظاہر ہم جانتے ہیں کہ تقریباً 90% ایم پی ایز تحریک انصاف کے ہیں جو شاہ محمود قریشی کے ساتھ کھڑے ہیں، جنہوں نے کمپین کی زین قریشی سلمان نعیم کے خلاف، وہ اس لیے اس جگہ پہ بھی کمپین کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ایک انٹرسٹنگ مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔
اس کے اندر باقی اور کیا کیا ہے، کس یونین کونسل کے اندر کون سا دھڑا مضبوط ہے، وہ میں آپ کو اگلے ویڈیو کے اندر یہ جب الیکشن ہوتا ہے اس کا انالیسس انشاءاللہ دیتا رہوں گا۔ باقی جتنی 2 اور سیٹیں ہیں، جو چشتیاں کی ایک سیٹ ہے PP 241 یا PP 139 جو شیخ پورہ جو شرک پور کی والا سیٹ ہے، اس کے حوالے سے میں انالیسس اپنا دوں گا انشاءاللہ۔ پلیز کیپ وزٹنگ مائی چینل اینڈ سبسکرائب. تھینک یو سو مچ.